تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میرا چینل مجاہد اینڈ مسلمین کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ آج سن 1442 کے محرم الحرام کی 22 تاریخ ہے اور سن 2020 کے ستمبر کی 11 تاریخ۔ اسلام آباد والوں، اس سے پہلے جمعے کے خطبے میں نماز کا طریقہ بتانے کے سلسلے میں قسط پہلی میں نے شروع کی تھی، اس میں اذان کے متعلق آپ کو بتایا تھا۔ آج نماز کا طریقہ قسط نمبر 2 خطبہ شروع کر رہا ہوں، کیونکہ پہلے وضو ہوتا ہے۔ اب اذان تو آپ نے دیکھ لی کہ جماعت المسلمین اور دوسرے فرقوں کی اذان میں کیا فرق ہے۔ ہماری اذان بھی خالص، جماعت المسلمین جو درود پڑھتی ہے الحمدللہ وہ بھی خالص، اور جو جماعت المسلمین وضو کرتی ہے وہ طریقہ بھی وہ طریقہ جو جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا تھا۔ اب میں آپ کو آج وضو کے کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، پھر وہ دیکھیں اور فرقوں والے نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے اس کی جگہ ظاہر ہے اپنی چیز ایجاد کر لی، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے خطبے میں یا سورہ بقر کی آیت نمبر 239 through 239 پڑھ کر سنائی تھی، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کر دیا کہ میرا ذکر اس طرح سے کرو جس طرح میں نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو اس سے پہلے تم نہیں تھے جانتے۔ یعنی یہ طریقہ جو بھی ہے اللہ کی عبادت کا، اللہ کے ذکر کا، جو بھی اللہ نے خود سکھایا ہے، اور جبریل امی کو بھیج کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کو سکھایا۔ اسی سلسلے میں صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 3221 3221، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزل جبرائیل فامنی، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، کس مقصد کے لیے؟ مجھے نماز سکھانے کے لیے، اور پھر جبریل امین نے فامنی، میری امامت کرائی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کس نے کرائی؟ جبرائیل علیہ السلام نے کرائی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فصلیت معہ، تیسری مرتبہ فصلیت معہ، چوتھی مرتبہ فصلیت معہ، پانچویں مرتبہ فصلیت معہ، یعنی پانچوں نمازیں جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ اب یہ امامت کرانے کے بعد صحیح بخاری حدیث نمبر 521 میں ہے، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ثم قال بہذا امرت، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے آپ کی امامت کرائی ہے، جو طریقہ آپ کو بتایا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا تھا۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے کہ میرے نبی کو جا کے امامت کرا کے رکوع سجدہ جو کچھ کرنا ہے سب طریقہ سکھا کیا، اللہ کے حکم سے آئے تھے۔ پھر ترمذی میں ہے حدیث نمبر 149 149، اور ابو داؤد میں حدیث نمبر 393 393 سند صحیح سے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امنی جبریل عند البیت مرتين، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری جو امامت کرائی 2 مرتبہ 2 دن کرائی، اور یہ امامت بیت اللہ میں کرائی۔
کہیں اور نہیں کرائی، بیت اللہ میں امامت کرائی، اور پہلے دن جو امامت کرائی وہ اول وقت کرائی، اور دوسرے دن جو امامت کرائی وہ آخر وقت میں کرائی، اور پھر فرمایا کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک یہ نماز کا، ظہر کا، عصر کا سب وقت بتائے، وقت بھی بتائے، طریقہ بھی بتایا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتایا۔ اب اس طریقے کی شروعات ہوتی ہے وضو سے۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 713 اور صحیح سند سے ہے، ان زید بن حارثہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت پیش کرتے ہیں، ان جبریل اتاه فی اول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب جبریل علیہ السلام اول پہلی مرتبہ وحی لے کر اوحی الیہ میری طرف وحی لے کر آئے، اول پہلی مرتبہ میری طرف وحی لے کر آئے، فعلمہ الوضوء، پہلے مجھے کیا سکھایا؟ وضو سکھایا۔ یعنی وضو بھی کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے پیارے محبوب کو وضو کا طریقہ بھی سکھا، تاکہ میرا محبوب اپنی امت کو وضو کا سیکھا طریقہ بتائے کہ وضو آپ نے ایسے کرنا ہے۔ وضو، یہ پھر میں بعد میں بھول نہ جاؤں، یہ لفظ دو ہے، وضو اور وضو۔ کیا ہے؟ وضو اور وضو۔ بظاہر یہ ہم نہیں سمجھتے کیا ہے، لیکن اس کے ترجمے میں فرق ہے۔ وضو کہتے ہیں جو نماز کے لیے ہاتھ، چہرہ، پاؤں دھوتے ہیں جس طریقے سے، اس طریقے سے، عام طریقے سے دھونے کو نہیں، جو طریقہ جبریل علیہ السلام نے سکھایا اس طریقے سے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھونے کو کہتے ہیں وضو، واو کے اوپر پیش۔ اور وضو آگے وہی ہے، صرف واو پر زبر لگا دو، اس کو کہتے ہیں جو نماز کے لیے ہاتھ، چہرہ اور پاؤں دھونے کے لیے جو پانی لیا جاتا ہے، عام پانی کو نہیں، جو وضو کے لیے پانی لیا جاتا ہے اس پانی کو کہتے ہیں وضو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وضو کہتے ہیں وضو کے لیے پانی جو دیا جائے اس کو، اور وضو کہتے ہیں اس پانی سے جو ہاتھ، منہ اور پاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دھوئے جائیں اس کو وضو کہتے ہیں۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہمیشہ، پانی کو وضو اور وضو کو وضو کہا کریں، وضو نہ کہا کریں۔ تو فعلمہ الوضو، تو آپ کہتے ہیں مجھے وضو سکھایا جبریل علیہ السلام نے، اور پھر والصلاۃ، اور نماز سکھائی۔ کیا دونوں چیزیں آ گئی؟ کہ جبرائیل علیہ السلام جب نازل ہوئے مجھے پہلے وضو سکھایا پھر نماز سکھائی، اور فلما فرغ من الوضوء، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام جب وضو سکھاتے سکھاتے وضو سے فارغ ہوئے، اخذ غرفۃ من ماء، پھر جبرائیل علیہ السلام نے پانی میں سے ایک چلو پانی لیا۔ کیا لیا؟ ایک چلو، غرفہ کہتے ہیں چلو کو، لب کو، ایک چلو پانی لیا، اور پھر فنزع بہا فرجہ، پھر اس کو اپنی شرمگاہ یعنی رومالی پر چھڑک دیا، چھینٹے مارے۔ یہ چھینٹے کس نے مارے؟ جبرائیل علیہ السلام نے۔ سکھایا کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس پر سوائے جماعت المسلمین کے کوئی عمل کرتا ہے؟ ڈھونڈو چراغ لے کر، پوری زمین پر ڈھونڈو، اس پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ کو ملے گا صرف جماعت المسلمین کا فرد ملے گا، مسلم ملے گا۔ اور مسند احمد میں ہے حدیث نمبر 714، اس کی سند میں تھوڑا کلام ہے لیکن صحیح حدیث کی تائید کر رہی ہے، اس لیے وہ کلام ختم ہو جاتا ہے ضعف کا۔ ان اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید، وہ اوپر کون ہے؟ زید بن حارثہ، ادھر ہیں اسامہ بن زید، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جبرائیل علیہ السلام سے روایت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ان جبرائیل لما نزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی الفاظ ہیں کہ جب جبرائیل امین جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، آپ کی طرف آئے، فعلمہ الوضوء، پھر آپ کو وضو سکھایا۔ کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو سکھایا۔ فلما فرغ من وضوئہ، جب جبریل علیہ السلام وضو سے فارغ ہوئے پھر کیا کیا؟ اخذ
हफनतुम मिन माए फरश बिहा और नहवल फर्ज, फिर एक चुल्लू पानी लेकर उस पानी को अपनी शर्मगाह रुमाली पर छिड़का। किसने छिड़का? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। इसके बाद वुजू सीखने के बाद फकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यरुशो बादू वुजूए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये पानी लेकर अपने हाथ में अपनी रुमाली पर छिड़का करते थे। ये किससे सीख कर छिड़कते थे? जिब्रील अलैहिस्सलाम से। कौन? इमामुल अंबिया, जिसने हमें सिखाया। वो ये वुजू के वक्त एक चुल्लू पानी लेकर अपनी रुमाली शर्मगाह पर छिड़कते थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम से सीखकर अल्लाह के रसूल छिड़कते थे। और फिर हमें किस तरीके से वुजू करना है? जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो अल्लाह ताला हमें सही तरीके में सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये तो वो वुजू की चंद बातें हैं, वरना आप हमारा पूरा वुजू देखो हमारी किताबों में देखकर सीखो। आपको इंशाल्लाह तमाम फिरकों के वुजू में और जमातुल मुस्लिमीन के फिरकों में, जमातुल मुस्लिमीन के वुजू में वाज़ेह फर्क नजर आएगा। अल्लाह ताला इन्नका हमीदुम मजीद। तो मैं अर्ज कर रहा था, जमातुल मुस्लिमीन का वुजू भी तमाम फिरकों से अलग है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर है। और असल तरीका वुजू का सिर्फ जमातुल मुस्लिमीन के पास है। इस पे पुरसितन दौर में सही बुखारी हदीस नंबर 199 ये अंग्रेजी में मैं इसलिए बताता हूं, बाज लोग ये 99 को 99 फर्क तो नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आता बाज लोगों को। ये जो अंग्रेजी में बता देता हूं 199 समझ जाएंगे, 189 नहीं है 199, तो ये समझ जाते हैं। इसलिए अंग्रेजी में मैं आपको बता देता हूं आपके समझाने के लिए। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तो बाद में इनसे हजरत ज़ैद से किसी ने पूछा, सवाल किया कि सहाबी रसूल, हमें आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे, आपने सब कुछ सीखा, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू सिखाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू कैसे फरमाया करते। तो इसका मतलब है इस सीखने सिखाने का जो है सहाबा कराम से ही चल रहा है सिलसिला। तो जमातुल मुस्लिमीन भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल करती है, सिखाती है। हमारी इज्तिमाअत में यहाँ पर भी सिस्टम होना चाहिए कि हर जुमे के बाद कभी वुजू का, कभी गुस्ल का, कभी नमाज का तरीका सिखाना चाहिए। मेरा मशवरा है यहाँ के अमीर को, बजाय दर्स के ये तरीका सिखा दिया करें। खुतबा हो जाता है तो तरीका सिखाएं ताकि जो भाइयों के वुजू में गलती हो, गुस्ल में गलती हो, दुरुस्त हो जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद से पूछते हैं, कैफ़ रअयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवज़्ज़अ, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू कैसे फरमाया करते थे, हमें सिखाइए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फदआ बितौरिन मिन माइन, पानी का बर्तन मंगवाया, यानी बर्तन में पानी मंगवाया। पानी मंगवाने के बाद सुम्मा अदखल यदहु फित तौरे, उस बर्तन में जो पानी था उसमें अपने हाथ डाला। क्या किया? हाथ से पानी लिया, चुल्लू में बहाया नहीं पानी को, हाथ में चुल्लू लिया। और ये कौन सा एक तरीका मैं बता रहा हूं पूरे वुजू का। वुजू एक चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं जो तमाम फिरके नहीं करते, सिर्फ जमातुल मुस्लिमीन करती है। वुजू में पूरा सिखाऊं तो खुतबा इसी में पूरा हो जाए। वो कौन सा? एक चुल्लू पानी लिया, फरमाया पानी लेने के बाद मज़मज़, फिर उस पानी में से कुछ पानी लेकर कुल्ली की और वस्तनशक़, और बाकी पानी से बचे हुए से नाक में पानी डाला। और सलासा मर्रातिन, 3 मरतबा ये अमल किया, 3 मरतबा कुल्ली भी की, नाक में पानी भी डाला। लेकिन इसके लिए पानी कितना लिया? मिन गरफ़ा वाहिदा, तीनों बार के लिए चुल्लू एक ही पानी लिया। नाक और कुल्ली के लिए एक चुल्लू, क्या? गरफ़ा वाहिदा, एक चुल्लू, वाहिद चुल्लू से पानी लिया। दोनों काम एक ही चुल्लू से किए। ये आपको सवाए जमातुल मुस्लिमीन के किसी फिरके में नहीं मिलेगा। हदीस सही बुखारी की है। और
پھر یہ سکھانے کے بعد کہتے ہیں ہاکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ توجہ، یعنی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا. کر کے دکھاتے ہیں صحابی، اور پھر کہتے ہیں یہ ایک چلو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے. آج دیکھیں کون کر رہا ہے اس پر عمل. ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ اکبر، پانی ضائع کرنا، پانی میں فضول خرچی کرنا. ابو داؤد باب نمبر 45 باب ہے باب الاسراف فی الوضو، یعنی وضو میں پانی میں اسراف کرنا. کیا اسراف کی میں نے فضول خرچی کرنا، فضول پانی بہانا. باب باندھا امام ابو داؤد نے. اور اس کے بعد حدیث نمبر 96 میں لکھتے ہیں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا سیکون فی ہذہ الامۃ قوم یعتدون فی الطہور والدعاء، کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے، بعد میں ایسی قوم آئے گی جو طہور یعنی غسل اور وضو کے پانی میں اسراف کریں گے، زیادہ استعمال کریں گے، اور دعا میں بھی اسراف کریں گے. دعا میں بھی اسراف کرنا منع ہے. یہ زیادہ آدھا گھنٹہ دعائیں مانگتے ہیں، یہ منع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھو مختصر ہوتی تھی، جامع ہوتی تھی. سنت میں جو دعائیں ہیں وہ دیکھو آپ. اور آج دیکھو کسی فرقے میں آپ کو ملے گا کہ جی فلان ہے جی دعا میں شریک ہو رہے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ دعا مانگتے رہتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کوشچن کو فرمائی تھی کہ ایسے لوگ آئیں گے بعد میں. اور یہ اس وقت کہی جب وہ اپنا یہ صحابی ہیں عبداللہ بن مغفل، ان کے بیٹے جو ہیں وہ دعا میں تھوڑی زیادتی کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ بیان کیا کہ بس سیدھی سی اللہ سے مانگو. وہ مانگ رہے تھے جنت میں مجھے یہ دینا، یہ دینا، یہ دینا، یہ دینا، یہ مانگ. انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غلط ہے، تم یہ مانگو بس مجھے جنت دو اور جہنم سے بچاؤ. بس دو الفاظ. جب جنت مل گئی تو سب کچھ مل گیا، جہنم سے بچ گئے تو سب کچھ بچ گیا. تو یہ مانگو. تو مطلب معلوم ہوا اسراف وضو میں کرنا منع ہے، سوائے جماعت المسلمین کے. آپ کو دیکھو گے ٹوٹی کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، 10 آدمیوں کا پانی وضو کے لیے ایک آدمی خرچ کر دیتا ہے. اور احمد میں ہے حدیث نمبر 906 اور 7065 906، اور دوسری عربی میں ہے 7065. اس میں کلام ہے روایت کی سند میں، لیکن وہ تدلیس کی وجہ سے ہے. اور جماعت المسلمین تدلیس کے فن کو انکار کرتی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ائمہ کو بدنام کرنے کا ذریعہ ہے. تدلیس کہتے ہیں امام نے، جو محدث ہے امام، اس نے کسی عیب کو چھپایا تو وہ تو خائن ہوا، چھپانے والا. تو ہم الحمدللہ کسی امام کو خائن یا چھپانے والا نہیں کہتے. امام محدث جو وہ ایماندار ہوتے ہیں. تو خیر یہ الگ بحث ہے. اس میں ہے حدیث احمد میں من عن عبداللہ ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بسعد وهو يتوضا، کہ حضرت سعد کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سعد کو، حضرت سعد کو وضو فرما رہے ہیں. فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما هذا الصرف یا سعد، اے سعد کہ تم وضو کرتے ہو اسراف کر رہے ہو پانی میں، یعنی پانی زیادہ بہا رہے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتے ہیں قال افی الوضوء صرف، اللہ کے رسول کیا وضو کے پانی میں بھی اسراف ہے؟ یہ تو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، کیا اس میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اس میں بھی فضول خرچی ہے. ان كنت على نهر جار، چاہے تم جاری یعنی بہتی ہوئی نہر پر وضو کرو نا، پھر بھی پانی ضائع نہ کرو. اب اندازہ لگا لو آپ، بہتی ہوئی نہر پر بھی وضو کرتے وقت، غسل کرتے وقت پانی کا زیادہ استعمال کرنا منع ہے. لیکن سوائے جماعت المسلمین کے آپ کو اس پر عمل کرتے ہوئے کوئی نہیں ملے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث ہے ابو داؤد حدیث نمبر 92، صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 268، اور نسائی میں حدیث نمبر
347 अन आयशा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा फरमाती हैं कि बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यक्तसिलु बिस्साय, यानी आप सल्लम गुस्ल फरमाते थे 1 सा, दूसरी बात है 1.25 सा, यानी तकरीबन 4 किलो से 4 किलो से गुस्ल हो जाता है। और हम कितना पानी बहाते हैं गुस्ल में, कभी गौर किया? अमल करें इस पर। और फरमाया वयतवज्जउ बिल मुद्दे, और 1 मुद्द पानी से वुजू कर लिया करते थे। 780 ग्राम तकरीबन बनता है 1 मुद्द। तो हम कितना पानी बहाते हैं? हर शख्स वुजू करने वाला इस पर गौर करे, इस सुन्नत को न छोड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर जमात अल मुस्लिमीन अमल करती है। निसाई में है हदीस नंबर 78, अहमद और अब्दुल रज़्ज़ाक में भी है। अनसिन काल, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि तलब बाज़ असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू, ये आ गया देखो वहां पर लफ्ज क्या है, वजू। पहले मैंने बताया ना वजू और वजू का फर्क, यहां पर वाव पर जबर है। तो सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की, अल्लाह के रसूल हमारे पास पानी नहीं है, हत्ता के वजू के लिए भी पानी दिए। वजू क्या है? वजू तलब किया। क्या किया? वजू के लिए पानी तलब किया। यह हदीस में अल्फाज मौजूद है। तो पानी तलब किया, पानी खत्म हो गया था सहाबा किराम के पास। सफर का वाकया है। फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हल मअ अहदिम मिनकुम माउ, क्या तुम्हारे पास किसी के पास थोड़ा बहुत पानी है? एक शख्स ने लाकर, एक सहाबी ने दिया, ये पानी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फवज़अ यदहु फिल माय, फिर उस पानी में अपना हाथ मुबारक जो रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से पानी उबलने लगा। और फिर वयकूल, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से फरमाया, तवज्जू बिस्मिल्लाह। ये बताने का मकसद क्या है कि वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह करनी है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया? बिस्मिल्लाह। तो हमने क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह वुजू से पहले। और बाद लोग कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं पढ़ना। बिस्मिल्लाह सिखाया है, बिस्मिल्लाह ही पढ़ना है। अगर वो जो लोग कहते हैं कि पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ने में क्या हर्ज है, भाई जब तकबीर देते हो जानवर पर क्या करते हो? बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कहा करो अल्लाहु अकबर, करोगे? नहीं करोगे। तो इसीलिए यहां पर भी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया वही है, सिर्फ बिस्मिल्लाह ही कहना है वुजू के शुरू से। और जिसने वुजू में पहले बिस्मिल्लाह न की, उसके लिए तिरमिज़ी में हदीस है हसन सनद से, हदीस नंबर 25 है। सअद बिन ज़ैद कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, यकूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला वुजू लिमन लम यज़्किरुस्मल्लाहि अलैहि, जो शख्स वुजू करते वक्त वुजू से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेगा, उसका वुजू नहीं है। किसका फरमान है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हदीस सुन लें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इब्न माजा हदीस नंबर 399 और हदीस हजरत सईद बिन ज़ैद, ये हजरत अबू हुरैरा से है अबू दाऊद में, अबू दाऊद हदीस नंबर 101, और यही हदीस सअद बिन ज़ैद से भी है। और वो हदीस नंबर 398 में और हदीस नंबर 399 में है, और 101 में अबी हुरैरा था। ये अबू दाऊद में जो है हजरत अबू हुरैरा से है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला सलाता, उसकी नमाज नहीं है। किसकी? लिमन ला वुजू, जिसका वुजू नहीं है। जिसका वुजू नहीं है उसकी नमाज नहीं है। और वला वुजू लिमन लम यज़्किरुस्मल्लाहु अलैहि, जिस वुजू में पहले बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए उसका वुजू नहीं है। वुजू से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेगा तो वुजू नहीं होगा, वुजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। ये हदीसें मैंने आप सबको बता दी हैं। अपना वुजू भी सुन्नत के मुताबिक करें, अपना जो है नमाज अजान भी सुन्नत के मुताबिक दें, अपना गुस्ल भी सुन्नत के मुताबिक करें। ये सब कुछ सुन्नत के मुताबिक सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ जमाअतुल मुस्लिमीन के पास तशरीफ लाएं। ये आपको सब बातें जमाअतुल मुस्लिमीन ही सिखाती है। बाकी आप ढूंढें, जो मैंने बातें बताई हैं आपको किसी और फिरके में मिलती है तो देखें। ये जो मैंने बातें बताई हैं किसी के पास नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें सही सही सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.